اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید رضا حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جو ہے اصول دین کے اصباغ جو کتاب ہے سید علی اصغر قائمی صاحب کی 40 اصباغ، وہ 40 اصباغ میں کا 11واں سبق ہے عدل الہی۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اصول دین کی دوسری قسم عدل سے متعلق ہے۔ عدل خدا کی صفات جمالیہ میں سے ایک ہے۔ عدالت الہی ایک طرف تو ایمان بخدا سے مربوط ہے، عدالت الہی ایک طرف ایمان بخدا سے مربوط ہے، تو دوسری طرف معاد سے، معاد قیامت سے، ایک طرف مسئلہ نبوت و امامت سے، نبوت و امامت سے، تو دوسری طرف فلسفہ احکام سے، کبھی ثواب و عقاب تو کبھی جبر و تفویض، کبھی ثواب و عقاب تو کبھی جبر و تفویض سے۔ اسی بنا پر اصل عدالت کا اقرار یا انکار ممکن ہے کہ تمام اعتقاد اور معرفت کے چہرے کو بدل دے۔ اب یہ عدل کا جو ہے تو ایسا تعلق ہے، اگر اس کا اقرار کرے تو کیا ہوگا، چہرہ دین کا الگ بدل جائے۔ اقرار کرے تو یعنی چہرہ دین کا چہرے کا اس سے یعنی اور معرفت کے چہرے جو تھے اس سے بدل جائیں گے اگر تم انکار کرے تو، یہ بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اجتماعی، اخلاقی، تربیتی مسائل میں بھی عدل الہی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ روزمرہ کے مسائل میں عدل الہی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے عدل الہی کو اصول دین میں شمار کیا گیا۔ یہ اتنی کمپلسری چیز ہے، اس لیے جو ہمارے اصول دین جو ہے تو توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت میں جو تو دوسرے نمبر پہ عدل رکھا گیا۔ مولا کائنات نے مختصر و مفید عبارت کے ذریعے توحید اور عدل کو ایک جگہ قرار دیا۔ مولا کائنات نے، آپ جو تو آپ کی کلمات میں سے توحید وہ ہے جو تمہاری واہمہ سے دور، کیونکہ واہمہ میں سما جائے تو وہ محدود ہے، وہم میں توحید جیسا وہم کے ذریعہ ایسا ہوں گا ایسا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا سمجھنا مشکل ہے، ویسے جو ہے تو تمہاری واہمہ سے توحید جیسا دور ہے۔ اور عدل اس چیز کا نام ہے یہ تم متہم نہ کرو، یعنی برے کام جو تم انجام دے رہے ہو خدا کی طرف نسبت نہ دو۔ اس لیے عدالت ہونا، نہیں تو اب کی عدالت نہیں تو اللہ نے کرایا تو میں نے کیا، اللہ نے یہ جو ہے تو اس لیے عدل ماننا ضروری ہے۔ عدل الہی پر عقلی دلیل، ظلم خبی ہے، عدل نہیں ہو تو ظلم ہوگا، اور ظلم خبی ہے، ظلم خبی ہے، ناپسند ہے اس لیے۔ اور صاحب حکمت خدا کبھی خبی فعل انجام نہیں دیتا، ظلم دے ہی نہیں سکتا کیونکہ خبی ہے۔ ظلم کے کچھ اسباب ہے اور خدا ان چیزوں سے منزہ ہے۔ اب عدالت کو سمجھنا ہے تو ظلم کو سمجھنا پڑے گا۔ ظلم کے اسباب اور اس کی بنیاد، پہلے ظلم کیوں کرتا ہے؟ کوئی ضرورت کی وجہ سے، اس کو ضرورت ہوتی ہے، یہ چیز لینا ہوتی ہے تو ظلم کر۔ وہ شخص ظلم کرتا ہے جو کسی مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے اور وہ مقصد صرف ظلم ہی کے راستے سے ممکن ہے۔ یہ پہلا ظلم کرنے والا، وہ کوئی چیز مقصد حاصل کرنا ہے تو نہیں ظلم کر دے۔ دوسرا ہے جہالت اور نادانی، وہ شخص ظلم کرتا ہے جو ظلم کی برائی اور اس کی قباحت سے واقف نہیں ہے، یہ دوسرا شخص ہے۔ پہلا جو ہے تو کوئی مقصد حاصل کرنے، دوسرا جو ہے تو جہالت۔ تیسرا اخلاقی برائی، وہ شخص ظلم کرتا ہے جس کے اندر کینہ، عداوت، حسد، خواہشات پرستی، یہ شخص ظلم کرتا ہے جس کے اندر یہ حرکت ہے۔ چوتھا وہ ناتوانی، وہ شخص ظلم کرتا ہے جو خطرہ اور نقصان کو اپنے سے دور کرنے سے عاجز ہو اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ظلم کے علاوہ کوئی راستہ نہ پاتا ہو، ایسا شخص بھی ظلم کرتا ہے۔ اس دنیا میں جو بھی ظلم ہوتا ہے انہی میں سے ایک کی بنا پر، کسی ایک کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ چار بتائے نا، کسی ایک قسم سے اس کی وجہ سے دنیا میں ظلم ہوتا ہے، کسی ایک کی بنا پر ہوتا ہے۔
اگر یہ اسباب نہ پائے جائیں تو کہیں بھی کوئی ظلم نہ ہو، اور مذکورہ اسباب میں سے کوئی ایک بھی خدا کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب یہ سب چیزیں جو کہ انسانی میں خدا کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم نمبر ایک غنی ہے، اس کو ضرورت سے کچھ محتاجی نہیں ہے۔ ہاں، دوسرا اس کا علم لامحدود ہے اور کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جہالت اور نادانی کی وجہ ظلم کرتا انسان اور اس کے پاس تو لامحدود علم ہے۔ ہاں، تیسرا تمام اچھے صفات کا مالک ہے اور تمام عیوب اور نواقص سے پاک اور پاکیزہ ہے۔ یہ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 45 میں آیا ہے کہ بار الہ تیری عفو و بخشش تیرے فضل کا نتیجہ ہے اور تیرے عقاب عین عدالت ہے۔ اگر وہ آپ کو دے رہا ہے سزا تو عدالت ہے، اور آپ کو معاف کر رہا ہے تو وہ جو تو اس کی بخشش ہے۔ ائمہ معصومین سے نقل ہے کہ نماز شب کے اختتام پر اس دعا کو پڑھنا۔ یہ دعا جو ہے تو بار الہ میں جانتا ہوں کہ تو عقاب میں جلدی نہیں کرتا اور تیرے حکم میں ظلم نہیں پایا جاتا۔ جلدی وہ کرتا ہے جو ڈرتا ہے کہ کہیں وقت ہاتھ سے نکل نہ جائے، اور ظلم وہ کرتا ہے جو ضعیف اور ناتواں ہوتا ہے، اور اے میرے پروردگار تو ان سے کہیں زیادہ بلند و برتر۔ یہ صحیفہ کاملہ کی دعا کے جملے آپ نے سنے۔ اب عدالت خدا کی معنی، اس کے عدل کے اس مشہور معنی کے علاوہ کہ خدا عادل ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا، دوسرے کئی معنی پائے جاتے ہیں۔ عدالت کی جو معنی کیا کیا ہے؟ خدا عادل ہے نمبر ایک، یعنی خالق کائنات ہر اس کام سے دور ہے جو مصلحت اور حکمت کے خلاف ہے۔ نمبر دو، عدل یعنی تمام لوگ خدا کی نظر میں ایک ہے، تمام جہات اور کوئی بھی اس کے نزدیک بلند و بالا نہیں، مگر وہ شخص جو تقوی اور اچھے اعمال کے ذریعے اپنے کو فساد اور نابودی سے بچائے۔ یعنی بے شک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ۔ اور تیسری بات ہے حق کے ساتھ فیصلہ اور جزا، یعنی خداوند عالم کسی بھی عمل کو چاہے کتنا ہی چھوٹا اور حقیر کیوں نہ ہو، اس کے بجا لانے والے کا حق ضائع نہیں کرتا۔ بھائی نماز پڑھو بولا پڑھ، اب اس کو نماز کا اجر تو دیں گا ہی دیں گا، وہ ضائع نہیں کرتا، اور بغیر جزا کے نہیں رہنے دیتا، اور بغیر کسی امتیاز کے تمام لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا ملے گی۔ اعمال کر رہے ہیں، اب نماز کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اللہ اسی جزا دیں گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پھر جس شخص نے ذرا برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہے وہ اسے دیکھے گا۔ چوتھی بات، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ عادل وہ شخص ہے جو ہر چیز کو اس کی جگہ پر قرار دے۔ خداوند عالم تمام مخلوقات کو اس کی مناسبت سے خلق کیا ہے، اور اس کے اندر کی چیزیں اسی لحاظ سے خلق کی ہیں۔ تمام موجودات عالم میں تعدل و تناسب پایا جاتا ہے، ہر چیز کو معینہ مقدار کے مطابق پیدا کیا ہے۔ یہ بھی سورہ حجر آیت نمبر 19 ہے۔ ہر کام مقصد کے تحت، یعنی دنیا کی تمام تخلیق ایک مقصد ہے، اور اس دنیا کے خلق کرنے میں کچھ اسرار رموز پوشیدہ ہیں، اور اس دنیا میں کوئی چیز بیکار و عبث نہیں۔ اے اللہ تعالیٰ کیا تمہارا خیال یہ تھا کہ ہم نے تم بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں جاؤ گے؟ سورہ مومنین کی آیت نمبر 115 کا۔ ان مذکورہ عدالت کے معنی پر اعتقاد اور یقین، اور ان میں سے ہر ایک معنی کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی وجہ سے بہت سے اخلاقی آثار مرتب ہوں گے۔ عادل عدالت کا قائم ہوتا ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر سے جو ہے اس سبق کا جو تھا آپ کو تفصیل بتایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔